تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا کون ہے جو تم سے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے. ان الکافرون الا فی غرور، فرمایا یہ نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا امن ھذا الذی، وہ کیا ہے بھائی آیت، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. قرآن جب دلائل کے انبار لگاتا ہے نا، قرآن نے اس سورہ ملک میں کیا کہا، زمین کو بچھونا بنا دیا اس نے تمہارے لیے. کیسے بچھونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل جگہ نہیں ہو سکتی. اس کی کشش بھی اتنی ہے کہ نہ آپ زمین میں دھسنا شروع ہوتے ہو، نہ اتنے ہلکے کے ہوا میں. چاند پہ آپ چلے جاؤ نا، چاند پہ آپ ایک قدم اوپر رکھو گے تو اوپر سے بلڈنگز، ابھی بینک کی بلڈنگ سے گھوم کے واپس آؤ گے نیچے، ٹھیک ہے نا، اوپر ہی جا رہے ہو، پھر بہت ہلکے ہو جاؤ گے آپ. اور اگر سورج پہ چلے جاؤ، بالفرض سورج میں آگ نہ ہو اور زمین ہو، تو آپ کا وزن اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کے گردے پھیپھڑے نکل کے سارے زمین سے چپک جائیں گے. آپ ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگو گے بیٹھے ہوئے. صحیح ہے نا، ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگو گے. ہمارے ایک دوست سے بہت چھوٹا قد تھا، ہم نے کہا یار تمہارے ساتھ کوئی عجیب واقعہ ہوا؟ کہہ رہے یار میرے ساتھ روزانہ عجیب واقعات ہوتے ہیں. کہہ رہے میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں لگا ہوا تھا، میرا نمبر ہی نہیں آ رہا. تو میں پھر چیخا، میں نے کہا مجھے کب دے گا؟ اس نے کہا پہلے کھڑا تو ہو بھائی، بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ تو وہ خود اپنے بارے میں بڑے دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے. تو ہم چاند سورج پہ چلے جائیں تو گڑتے چلے جائیں گے. تو بچھونا کا مطلب جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے ہر لحاظ سے، بھائی مچھروں سے بچنے کا بھی انتظام، ٹیمپریچر بھی صحیح ہو، پنکھے کے بالکل نیچے نہ ہو کہ نزلہ ہی ہو جائے، بالکل اتنا کنارے پہ بھی نہ ہو، ہر لحاظ سے اللہ نے زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا ہے. پھر اسی میں سب کچھ رکھ دیا. اسی سے سورج پکاتا ہے پانی کو، سمندر کے پانی کو پکا کے ہم پر برساتا ہے، وہی پانی زمین میں جاتا ہے، اسی سے ٹماٹر پیدا ہو رہے ہیں، اسی سے آلو پیاز پیدا ہو رہے ہیں، وہی گشت کرتا ہوا دوبارہ سمندر میں جاتا ہے، وہی آلو پیاز ٹماٹر ہمارے جسم سے گھوم پھر کے زمین میں جا کے پھر کھاد بن کے پھر وہی پورا سیٹ اپ اللہ نے بنا کے یہاں پر ہمیں پورا پروجیکٹ لگا کے دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ نے دلیل دی، پرندوں کی دلیل دی، ہر طرح کے دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں افمن یمشی، بس یہ آخری آیت پڑھ کے درس ختم کرتا ہوں، بھلا جو آدمی ان دلائل کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، ایک ٹریک پہ چل رہا ہے، وہ سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، امن یمشی مکبا علی وجہہ، یا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل الٹا کھڑا ہوا ہو اور چہرے کے بل الٹے راستے پہ چل رہا ہو. یعنی اللہ نے کافر کی مثال دی ہے بالکل ہی الٹا. ٹھیک ہے نا، ایک تو الٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں جانے کے بجائے یوں جا رہے ہو، ایک ہے یوں بھی جا رہے ہو اور جا بھی الٹے، ٹانگیں اوپر ہے سر نیچے. تو یہ اللہ ان کی لبرل لوگوں کی یا ان کافروں کی جو قرآن و سنت کو نہیں مانتے ان کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ تھوڑے الٹے نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ الٹے ہیں. ٹھیک ہے نا، تبھی میں کہتا ہوں کسی لبرل آدمی کو نا جو مذہب کو نہ مانتا ہو، میرے سامنے 5 منٹ کے لیے لائیو کیمرہ چلا کے بٹھا دو، میں اس سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن بتاؤ کیا ہے. قیامت آ جائے گی وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ صحیح کیا ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے بول رہا ہوں قیامت تک وہ کمبخت یہ نہیں بتا سکے گا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور واٹ از رانگ. ٹھیک ہے نا، رانگ کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ یہ نہیں بتا سکے گا. تو جو کمبخت یہ نہ بتا سکتا ہو کہ صحیح کیا ہے وہ چلے گا کیسے؟ یہ کلچر کو فالو کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کلچر تو صحیح بھی ہوتا ہے، اور یہ کلچر کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ یہ کلچر صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ بتا ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے مثال دی، اور فمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. قاری صاحب تھوڑا اذان لیٹ دے دیں، نمازی تو آ ہی جائیں گے، جب جلدی ہم سوال نمٹا دیں تاکہ عشاء کے بعد ہمیں دوبارہ نہ بیٹھنا پڑے.